السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورابطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتاتا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس۔ جناب صدر، حکم صاحبان، مشفقہ اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ تقابلی انجمن میں جس موضوع کی تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عصر حاضر میں نوجوانوں کے کردار۔ دریائے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دریائے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ محترم حضرات، قوت و صلاحیت و امنگوں کا دوسرا نام نوجوانی ہے۔ کسی بھی قوم و ملک کی کامیابی و ناکامی اور عروج زوال میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہر چھوٹی بڑی تبدیلی نوجوانوں کے ذریعے آئی ہے۔ زمانہ حال میں بھی ہر چھوٹی بڑی تبدیلی، تنظیم یا تحریک، چاہے سیاسی ہو یا مذہبی، سماجی ہو، ان میں نوجوان ہی پیش آ رہے ہیں۔ مستقبل میں بھی ہر قوم و ملک کی تنظیم انہی پر اپنی نگاہیں متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ آئیے اب قرآن مجید کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں کہ قرآن مجید نوجوانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید نوجوانوں کے بارے میں اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ یہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے وقت کے ظالم حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رب العالمین پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرَابَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَتَاتًا۔ ہم نے ان کے دل اس طرح سے مضبوط کر دیے کہ جب اٹھے اور اعلان کر دیا کہ میرا رب بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا ہے، اگر ہم اس کے علاوہ کسی دوسروں کو پکاریں گے تو ہم بالکل بے جا بات کریں گے۔ یہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں جو اپنے زمانے میں بہترین کردار ادا کیا، جو آج تمام نوجوانوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم نے ہر طرح سے جھٹلایا، لیکن وہ چند نوجوان ہی تھے جنہوں نے کٹھن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اعلان کیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کے نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، کیونکہ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے لوگوں کے ڈر سے کہیں فرعون ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کے کردار و اہمیت، نوجوانوں کے کردار اور رہنما اصول کثرت سے بتائے ہیں۔ نوجوانی کی عمر انسان کی قوی ترین دور ہوتا ہے۔ اسی عمر میں نوجوان جو چاہے کر سکتا ہے، اور اگر اسی عمر کو صحیح طور سے برتنے کی کوشش کرے تو ہر قسم کی کامیابی اس کی قدم چومے گی، اور اگر اسی عمر میں کوتاہی اور لاپرواہی کرے تو اس کو اس کی سزا زندگی بھر بھگتنی پڑے گی۔ جوانی کی دور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر فرد کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اسی لیے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس۔ کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک اپنے رب کو 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا جائے گا اس کے زندگی کے بارے میں کہ ہم نے جو تجھے زندگی دی تھی اسے تم کن کاموں میں گزارے۔
دوسرا سوال کیا جائے گا اس کے علم کے بارے میں کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں اور دوسروں تک پہنچایا تھا کہ نہیں۔ تیسرا سوال کیا جائے گا اس کے مال کے بارے میں کہ تم نے جو مال حاصل کمایا تھا وہ حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا۔ چوتھا سوال کیا جائے گا اس کے جسم کے بارے میں کہ جو تجھے قوت اور جوانی ملی ہوئی تھی اسے تم کن کاموں میں گزارے۔ اس حدیث مبارکہ میں صرف 4 سوال جوانی کے متعلق ہے۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں کیا جائے گا، اس میں جوانی کا دور بھی شامل ہے، کیونکہ مال کمانے کا تعلق بھی اسی عمر سے شروع ہوتا ہے، علم کا تعلق بھی اسی عمر سے شروع ہوتا ہے، اور نوجوان ان علوم کے منازل کو طے کرتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں اسی مرحلہ میں اسی عمر میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہی وہ عمر ہے جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت سے سیف اللہ کا لقب حاصل کیا۔ دور شبابی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ میں اسے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام نوجوان بھائیوں کو اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔